اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ پاک سے محبت کی جائے، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، فاتبعونی، انہیں کہو یہ تیری تابعداری کرے، تیری غلامی کریں، تیری ایک ایک سنت کو زندہ کریں، یحببکم اللہ، میں خدا خود ہی سب سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، جس کو بھی میں اپنے نبی کی اداؤں پہ دیکھوں گا، یحببکم اللہ، میں خدا پھر ان سے پیار کروں گا، میں خدا ان سے محبت کروں گا، میں ان کو اپنا ولی بنا لوں گا۔ الہی اگر وہ گناہگار ہوگا، سیاکار ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، پھر کیسے یار بنا لے گا، کیسے دوست بنا لے گا، کیسے ولی بنا لے گا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو صاف پاک بنا دوں گا، واللہ غفور رحیم، اس لیے کہ میری ذات بڑی کریم ہے، میں بخشنہار ہوں، اور کوئی مانگنے والا تو آئے، میں تو جھولیاں بھرنے والا ہوں۔ ایک ایک سنت کی برکت اللہ والوں سے پوچھو کہ انہوں نے ان میں کتنی لذت پائی، کتنی حلاوت پائی، کتنا مٹھاس پایا، کس قدر اللہ پاک نے دنیا ہی میں ایمان کے مزے چکھائے، دنیا میں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہر کی پٹڑی پٹڑی جا رہے ہیں، ایک نوجوان نہر میں غسل کر رہا ہے، نہا رہا ہے۔ اب بتاؤ کیسے پتہ چلتا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا اتق اللہ، ڈر اللہ سے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ وہ امام صاحب کو بیچارہ پہچانتا نہ تھا، کہنے لگا کیوں جی کی گل ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا تو میرے سے حجت نہ کر، یہ جو تیرے جسم سے لگ لگ کر پانی بہ رہا ہے، اس پانی میں سے زنا کے گناہ کی بدبو آ رہی ہے، تو بدکاری کر کے آیا، بدماشی کر کے آیا، اور اس نہر میں غسل کر رہا ہے، اس نہر کے پانی میں سے زنا کے گناہ کی بدبو آ رہی ہے۔ دنیا ہی میں اللہ پاک لذتیں بتا دیتا ہے۔ ایک آدمی غسل خانے میں نہا رہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باہر بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں، غسل خانے کا پانی بھی قریب سے گزر رہا ہے۔ جب باہر نکلا فرمایا اتق اللہ، ڈر جا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا تو اپنی ماں کو گالیاں دے کر آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا؟ آپ ہمارے گھر کے پاس رہتے ہی نہیں۔ فرمایا یہ جو پانی بہ رہا ہے نا، یہ جو پانی جا رہا ہے، اس پانی میں سے بدبو آ رہی ہے ماں باپ کی بے ادبی کے گناہ کرنے کی۔ اب چونکہ ہمارے دماغ تو لڑاکا ہے نا، آج کل لڑاکا بنے ہوئے، کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے اچھا امام ابو حنیفہ کو علم غیب تھا، نبی کو علم غیب مانتے نہیں، امام ابو حنیفہ کو علم غیب مان لیا، کیونکہ بات کی طے تک تو جانا نہیں، ہم نے تو ہر چیز کو ہتھیار بنانا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔
اللہ پاک فرماتے ہیں مرد عورت جب میری رضا کے لیے نیکیاں کرتے ہیں اور میرے یہاں قبول ہوتی ہیں، میں پھر دنیا ہی میں ان کو ایمان کے مزے چکھاتا رہتا ہوں، ان کو لذت اور حلاوت دنیا ہی میں آتی رہتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرات صحابہ کرام سے بڑھ کر کون متبع سنت ہو سکتا ہے، کون ارادہ کر سکتا ہے؟ ایک ایک چیز میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیچھے رہتے تھے، ایک ایک ادا کے۔ مدینہ پاک اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مدینے میں ایک مائی رہتی ہے، اماں اس مائی کی اس لڑکی کی مکے پاک میں ہے، فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ ماں جو آئی، لڑکی کی محبت دل میں اٹھی، بیٹی کو ملنے کو دل چاہا، سفر کر کے مدینے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگی بیٹی جلدی دروازہ کھول، میں تیری اماں ہوں، مکے سے آئی ہوں ملنے کے لیے، تیری شکل دیکھنے کو ترس گئی، تو میری بیٹی ہے پیاری۔ ایمانداری سے بتاؤ، بھاگ کر دروازہ کھولنا چاہیے تھا، اماں کو لپٹ جاتی، خوشی کے آنسو آ جاتے، میری پیاری اماں، میری پیاری اماں، اتنا سفر کر کے آئی، دکھ اٹھا کر کے آئی۔ اللہ غنی، اندر بیٹھی بیٹھی لڑکی کہتی امی جان میں تمہیں کفر کی حالت میں چھوڑ کر آئی تھی، اس وقت تم کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر آئی یا وہی حالت ہے؟ مسلمان بن کر آئی ہو یا بھی حالت کفر پہ ہو؟ امی کہنے لگی بیٹی ان باتوں کو چھوڑ، آخر میں تیری اماں ہوں، تو میری بیٹی ہے، محبت نے مجبور کیا، میری اکڑیاں کرلائی، میں تجھے ملنے کے لیے چلی آئی، میں تیری شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے امی برا نہ ماننا، جب تک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بھیج کر پوچھ نہ لوں کیا کافر ماں کو گھر میں آنے دوں کہ نہیں، اس وقت تک دروازہ بند رہے گا۔ کتنی بڑی اتباع ہے، کتنی بڑی غلامی ہے، یعنی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ چنانچہ آدمی بھیجا، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے اجازت عطا فرمائی، تب دروازہ کھولا۔ اماں نے کئی دن قیام کیا، ٹھہری بیٹی کے گھر، مکے جانے کا ارادہ کرنے لگی تو غریب تھی ماں، بیٹی کا ذرا حال اچھا تھا، کہنے لگی میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں، میری کچھ امداد کر، میری ساتھ کچھ سلوک کر، کوئی خدمت کر میری، میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں۔ اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں، سمجھدار بیٹھے ہو، جب ماں کے بارے میں ایک دفعہ اجازت لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب بار بار تنگ کرنا، پوچھنا، یہ بھی کوئی بات تھی؟ اجازت مل گئی، پھر کھلاؤ بھی، پلاؤ بھی، کپڑے بھی پہناؤ، خدمت بھی کرو۔ پھر کہنے لگی میں یہ بات بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھواتی ہوں، معلوم کراتی ہوں کہ کیا کافر اماں ہو، مکے سے آئی ہو، ملنے آئی ہو، ابھی کلمہ نہیں پڑھتی، اس کی کچھ امداد کروں تو آپ کی اجازت ہے، کر سکتی ہوں؟ یہ تو عورتوں کا حال ہے، عورتوں کا۔ آج کل تو قرآن سے، حدیث سے، نماز سے، سارے کاموں سے عورتوں کی چھٹی ہے، کیوں؟ جنت ان پہ واجب ہو گئی ہے، جنت ان کے باپ دادا کی ہے، پرواہ نہیں کرتی، نہ نماز کی پرواہ، نہ قرآن کی تلاوت کی پرواہ، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کی پرواہ، نہ دوزخ کے انگاروں سے ڈرنا۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، آخرت باقی رہنے والی ہے،
इस जमात के क्या क्या आपको मैं नमूने बताऊं। क़यामत कायम हो सकती है, सहाबा किराम के वाक़यात खत्म नहीं हो सकते। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी, हमारी सारे जहान के मुसलमानों की अम्मा, सारी उम्मत की अम्मा सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और एक और बात बताऊं, जिस माई का मैं जिक्र खैर करने लगा हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 निकाह हुए, आपकी 11 शादियां हुई, सबसे ज्यादा हक महर इस उम्मे हबीबा का मुकर्रर हुआ 1000 दीनार। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, हम सब की अम्मा है। मदीने पाक में है अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक़्त मुसलमान नहीं था, बेटी मुसलमान बन गई, हुजूर के घर में पहुंच गई। अबू सुफियान का दिल चाहा कि बेटी से मिल के आऊं मदीने में, इजाजत लेकर, जैसे आजकल वीजे हमारे यहाँ, इजाजत लेकर मदीने पाक में आया। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। अगर अगली दुआ में कर दूंगा तो शायद तुम्हें बुरी लगे कि जो मदीने जाए साला मुड़ के ना आए, वहीं मर जाए। ये दुआ तो मांगा करो हर वक्त, अल्लाह मदीने का दफन अता फरमाए। वो तो एक ही अल्लाह वाला था जो हर नमाज के बाद ये दुआ करता था, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर वक्त दुआ करता है, इलाही तेरी राह में अपने नाम पे शहादत की मौत अता फरमा, वजअल मौतना फी बलदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे अल्लाह आका के शहर का दफन अता फरमा, मदीने का दफन अता फरमा। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक़्त मुसलमान नहीं थे, बेटी से मिलने आए, दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन है? उम्मे हबीबा, मैं तेरा अब्बा हूं, अबू सुफियान हूं, मक्के से आया हूं। दरवाजा खोल दिया। ये बोरी और पटसन की जो टाट बनती है, इस टाट का हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक है। अगर सर्दी होती थी तो आधा नीचे बिछा लिया जाता था, आधा ऊपर ओढ़ लिया जाता था। कभी तुमने इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं किया। सारे जान का सरदार है और लिबास ये है कि टाट नीचे बिछी हुई है, टाट का आधा कपड़ा ऊपर लिया हुआ है। और जब गर्मियां होती थी उसी की 4 तह बनाकर बिछा दी जाती थी। तो वो बिस्तर मुबारक जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो बिछा हुआ था। अबू सुफियान उसके ऊपर बैठने लग गया, बिल्कुल यूं अनकरीब उठा के बैठ जाए। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूर से शोर मिटा दिया, हाँ 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 हाँ, नहीं 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 ना। अबू सुफियान रुक गया, उन्होंने कहा क्या है? ना बैठना बगी कि बहुत अच्छा। आई और वो टाट का बना हुआ बिस्तर उठाया और तय करके एक तरफ रख दिया। अबू सुफियान को बड़ा गुस्सा लगा कि ये तो बेटी होकर बड़ी बेअदब हो गई। मैं 320 मील से मिलने आया हूँ, इसकी शक्ल देखने आया हूँ, ये मेरी बेटी है, ये कर क्या रही है? लोग अपने बाप का बिस्तर बिछाया करते हैं, इसने उठाकर लपेट के और अलग रख दिया। मक्के का आखिर सरदार था, अबू जहल भी इसको सरदार मानता था, बहुत बड़ा सरदार था अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहने लगा बेटी बेअदब हो गई हो, गुस्ताख हो गई हो, अब्बा के लिए बिस्तर बिछाया नहीं
اور بچھا ہوا بھی جو تھا وہ بھی اٹھا دیا. سبحان اللہ, کیا بات ارشاد فرمائی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. فرمانے لگی ابا میرے ابا ہے, میں اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں, اپنا کپڑا بچھا سکتی ہوں, اپنا میں سب کچھ اپنا آپ میرے باپ پر قربان کر سکتی ہوں. بے ادب نہیں, بلکہ میں نے اس گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا, اور وہ یہ بستر نبی پاک کا ہے. ابا کافر مشرک پلیت ہے, میں نبی پاک کے بستر پہ مشرک باپ کو ہرگز نہ بیٹھنے دوں گی. بستر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جہاں جبریل آتا ہے. میں مشرک باپ کے نیچے کیوں بچھاؤں؟ میں نے تو ادب سیکھا اسی گھر میں آ کر. اس لیے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ دماغ میں بٹھاؤ, غلامی کرتے کرتے دم نکل جائے پھر تو ہے کامیابی, ورنہ وہ مار پڑے گی جو جھلی نہیں جائے گی. یاد رکھو, قبر کا اندھیرا سے لے کر تباہی تباہی ہے. قرآن کریم میں ہے جہنم میں لوگ ہزاروں سال کر گزار دیں گے پانی 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 کرتے کرتے. فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. پانی 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 لوگ ہزاروں سال کریں گے, آواز آئے گی ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کو پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی. عرض کرنے کا میرا مقصد کسی سے لڑائی نہیں, کسی سے جھگڑا نہیں, چاہتا یہ ہوں کہ مجھے بھی توفیق ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی نصیب ہو جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے کرتے موت آ جائے. بلکہ قبر پہ مٹی ڈالنے کا بھی سنت طریقہ ہے, مردے کو قبر میں اتارنے کا بھی سنت طریقہ ہے, مردے کو قبلے کی طرف منہ موڑنے کا بھی سنت طریقہ ہے, کفن پہنانے میں بھی سنت طریقہ ہے, غسل دینے میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سنت کا طریقہ ہے, جنازہ پڑھنے میں بھی, جنازہ اٹھا کر لے جانے میں بھی, پیدائش میں بھی, مرنے میں بھی, جینے میں, ہر موڑ پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور آپ کی سنت کو زندہ کرنے والا. فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی, جس نے ایسے وقت میں میری ایک سنت کو زندہ کیا جبکہ لوگوں نے میری سنت کو مٹا دیا ہو, فلہ اجر مئۃ شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. ہم اپنے گھروں میں نبی کی سنت کو زندہ کریں, اپنے بچوں کو بتائیں, طریقہ سکھائیں. اپنے گھر کے ماحول میں جیسے آج کل ہم لوگ شرماتے ہیں نا کہ اگر فرش نہ دھویا گیا تو آنے جانے والی کیا کہیں گی, اگر گھر کی صفائی نہ ہوئی, لباس کی صفائی نہ ہوئی, چہرے منہ کی صفائی نہ ہوئی, کوئی عورت آ گئی تو کیا کہے گی. بس یوں سوچ لیا کرو قیامت کے دن جب شفاعت کے لیے آقا کے دربار میں جائیں گے, یہ گناہ لے کر جائیں گے تو حضور ہمیں کیا فرمائیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.